جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً دربار سجایا اور سب سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میری خدمت میں لا سکے؟ اسی لمحے ایک جن جس کا نام عمرہ تھا آگے بڑھا۔ اس نے عرض کیا، حضور، میں آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ لیکن حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی پہلے یہ کام کر سکے؟ تب ایک نورانی چہرے والا عالم اٹھا۔ یہ تھے آصف بن برخیا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ نگاہ پلٹنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں موجود ہوگا۔ آصف نے وضو کیا، سجدے میں گئے اور اس میں اعظم پڑھ کر دل سے دعا کی، اور پھر ایک لمحے میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب جنات نے یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، حضور، آصف نے تخت تو لا دیا مگر وہ بلقیس کو کیسے لا سکے گا؟ آصف نے مسکرا کر عرض کیا، اگر اللہ کا حکم ہوا تو بلقیس بھی ابھی حاضر خدمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ایک محل تیار کیا جائے، ایسا دیوانی خانہ ہو جس کا فرش شیشے کا ہو، صاف اور صفار جیسے پانی بہ رہا ہو، جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آئے، ایسا گہرائی کا منظر ہو کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان محل مکمل ہوا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے، خود اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور باقی انسان اور جنات کو ان کی مخصوص نشستوں پر بٹھایا گیا۔ پہلے جنات آ کر بیٹھے، پھر چھوٹے بڑے سب شیاطین اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ محفل مکمل ہو چکی تھی اور دربار میں سکوت طاری تھا۔ اسی لمحے آصف بن برخیا، جو اللہ کے مقرب بندے تھے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عاجزی سے سجدہ کیا، اللہ کا اسم اعظم پڑھا اور دعا کی، اور پھر ایک دم دربار کے دروازے کھلے اور سب کی نظریں حیرت سے جم گئیں۔ بلقیس ملکہ سبا دربار میں داخل ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے حضرت سلیمان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جنات نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ایک خطرہ ان کے دل میں جاگ اٹھا، کہیں حضرت سلیمان بلقیس سے نکاح تو نہ فرما لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو وہ جنات کے ہر راز سے باخبر ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہ ہوں، بلقیس کو جنات کی دنیا کی گہری سمجھ سی، کیونکہ اس کی والدہ جنوں کی قوم سے تھیں۔ جنات نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چالاکی سے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم ایک نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ بلقیس زیادہ عقل مند نہیں ہے، اس کے پاؤں گدھے کے سم کی طرح ہیں، ٹیڑے بھی ہیں اور ان پر بال بھی ہیں۔ یہ سن کر اسد سلیمان خاموش رہے، مگر دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ آپ نے محل کے کاریگروں کو حکم دیا کہ محل کے صحن میں شیشے کا ایسا فرش بناؤ جو دیکھنے میں ایسا لگے جیسے نیچے گہرا پانی ہو، نیچے مچھلیاں، مینڈک اور جاندار تیرتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ حیران کن شفاف فرش تیار ہو گیا۔ دیکھنے والے دھوکہ کھاتے کہ یہ تو شاید پانی ہی ہے۔ اسی دوران حضرت سلیمان نے بلقیس کے تخت کو منگوایا، مگر اس کی شکل تھوڑی سی بدل دی گئی تاکہ آزمائش ہو کہ آیا بلقیس اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ محل، دربار، شیشے کا فرش، بدلا ہوا تخت، یہ سب ایک غیر معمولی آزمائش کی تیاری تھی۔ کیا بلقیس اسے پہچانے گی؟ کیا وہ عقل و شعور کی وہ مثال قائم کرے گی جس کا چرچا زمین و آسمان میں ہو؟ اور پھر کیا وہ سچائی کے نور کو قبول کرے گی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے دیوان خانے میں لے جاؤ جہاں میرا تخت ہے۔ لیکن دیوان خانے تک جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ جو شیشے سے بنے صحن سے گزرتا تھا۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو ٹھٹک گئی، اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک شفاف فرش تھا جو دیکھنے میں ایک گہرے حوض کی طرح لگ رہا تھا۔ نیچے مچھلیاں تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بلقیس نے سوچا، شاید حضرت سلیمان مجھے اس حوض میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً اپنے لباس کے پائنچے اوپر اٹھائے اور آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھایا۔
مگر جیسے ہی وہ اس شیشے پر چلی، محل کا کمال ظاہر ہو گیا۔ وہ پانی نہیں بلکہ بے حد شفاف شیشہ تھا، اور اس دوران اس کی پنڈلیوں پر ہلکے سے بال دکھائی دیے۔ جن مخالفین نے اس پر الزام لگائے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ بلقیس نہایت حسین، باوقار اور نورانی چہرے والی عورت تھی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ تخت تمہارے جیسا ہے؟ بلقیس نے دل میں حیرت سے سوچا، یہ میرا ہی تخت ہے، مگر یہ یہاں کیسے؟ میں تو اسے کوٹری میں بند کر کے آئی تھی، پہرے داروں سمیت۔ پھر وہ خود ہی بول پڑی، یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر بولے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ضرور پہچان جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اصل دعوت پیش کی، تم سورج کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہی ہو، صرف ایک خدا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ بلقیس نے کچھ لمحے سوچا، پھر سچائی کی روشنی کو قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ایمان والی ملکہ سے نکاح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام داؤد رکھا گیا، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گیا۔ کچھ وقت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور 1 ماہ بعد بلقیس بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ایک شہر عطا فرمایا جس پر وہ حکومت کرتی تھی، اور ہر مہینے حضرت سلیمان بیت المقدس سے اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تھی ایمان، حکمت اور خوبصورتی سے بھری وہ داستان جو ہمیں آج بھی دعوت فکر دیتی ہے۔